بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ آواز آپ لوگ کو میری آ رہی ہوگی کلیئرلی؟ تو آج کا ہمارا جو ہے ایمانیات کا ہمارا آج چوتھا دن ہے، تو نام اعمال کے اوپر کریں گے ہم۔ ہمارا جو سبق چل رہا تھا ایمانیات کے اوپر 4 دن کا تھا، جس کے اندر سب سے پہلے سبق میں ہم نے توحید کیا تھا، دوسرے دن ہم نے رسالت کے بارے میں کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ثبوت میں اور رسول کیوں آتے تھے، کس طرح سے ان کے ساتھ میں معاملات ہوتے تھے، اور قرآن پاک میں کس طرح سے پیش کیے گئے تھے کہ ان کے ساتھ میں کس طرح سے سب سے پہلے تو مدنی دور میں کس طرح سے ہوتا تھا، مکی دور میں کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا جاتا تھا، پھر رسول جو وہ یہودی جو ہوتے تھے ان کا کیا رد عمل ہوتا تھا اور مشرکین کا کیا رد عمل ہوتا تھا، یہ سارا، اور کس طرح سے ہم زبان بنا کے انبیاؤں کو بھیجا گیا کہ وہ جو جگہ پہ آتے تھے وہ اس قوم کے ہم زبان ہوتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے رسالت کے شعبے میں کر لیا تھا۔ اب یہ حشر کا ہم نے کل کیا تھا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا جو ہمارا تھا، میعاد کا معاملہ جو تھا، اس کے اندر کی مشرکین مکہ کا کیا عقیدہ ہوتا تھا، یہودیوں کا کیا عقیدہ ہوتا تھا، نصرانیوں کا کیا عقیدہ ہوتا تھا کہ مر کے اٹھائے جانے کے بارے میں، اور یہودی کس طرح سے یہ کہتے تھے کہ ہم جو بھی ہوگا ہم جنت میں جائیں گے، جیسا بھی ہوگا جنت ہمارے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ تو کس طرح سے ان کو چیلنج کیا گیا تھا کہ اگر تم اتنی وہ کرتے ہو تو پھر موت کی تمنا تو کرو، تو وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ اوپن چیلنج تھا۔ اور نصرانیوں نے جب الوہیت کا ثابت کرنے کی کوشش کی تو ان سے بھی کہا گیا کہ ٹھیک ہے اگر تم سچے ہو تو پھر مباہلے کے لیے آ جاؤ، تو وہ لوگ بھی جھٹلا کے چلے گئے تھے مباہلے کا، کہ انہوں نے بھی نہیں کیا۔ تو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی توحید وحدانیت کو ثابت کیا گیا قرآن پاک کے بہت ساری آیات میں، پھر جتنی مکی دور ہوتی تھی، مکی دور کے اندر الگ انداز میں پیش کیا جاتا تھا ایمانیات کے شعبوں کو اور ایمانیات کے جو اجزاء ہے اس کو، اور پھر مدنی دور میں بھی ایک الگ انداز میں پیش کیا جاتا تھا۔ آج ہم جو کریں گے وہ نام اعمال ہے کہ مر کے اٹھائے جانے کے بعد میں جو انسان کا سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ اس کا نام اعمال ہوتا ہے۔ تو جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا نام اعمال کے بارے میں ہے کہ کس طرح سے انسان نام اعمال کیا ہوتا ہے، مر کے اٹھائے جانے کے بعد میں جب قیامت کا منظر، جب محشر میں یہاں پر قیامت کے بعد میں قیامت واقع ہو جائے گی، سب لوگ اپنے اپنے ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد میں پھر سے دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا، سب کو زندہ کیا جائے گا اور میدان حشر میں سب کو جمع کیا جائے گا۔ تو وہاں پر میدان حشر کا عالم کیا ہوگا، اعمال ناموں کا کیسے وہاں پر پیش کیا جائے گا۔ جو لوگ اس چیز کا انکار کرتے تھے کہ یہ مریں گے، مر تو جائیں گے لیکن ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، یہ جو انکار کرتے تھے ان کے باطل عقیدوں کی تردید کی جا رہی ہے۔ یہاں پر حشر کے میدان میں جب انسان جمع کیا جائے گا تو اس کے سارے اعمال نامے اس کے سامنے کھول دیے جائیں گے، تو یہ اعمال ناموں کا کس طرح سے لکھے جا رہے ہیں، ہمارے اعمال نامے کس طرح سے پیشی ہو رہی ہے ہمارے اعمال ناموں کی، اور اس دن سارے جب کھولے جائیں گے تو بہت ہی انسان کے لیے اس دن خسارے والے کون ہوں گے اور فائدے میں کون رہے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں اور تمام چیزوں کے بارے میں سوال بھی ہوگا، ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں، ہمارا ایک ایک لمحہ لکھا جا رہا ہے۔ تو جب انسان اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا الرٹ ہو جاتا ہے نا، ہم دیکھیں کہیں پر جاتے ہیں شاپس وغیرہ میں تو کیمرز لگے ہوتے ہیں وہاں پر، تو انسان کتنا الرٹ رہتا ہے، وہاں پر کوئی بھی چیز کرنے کے لیے بھی کیمرہ لگا ہوتا ہے، تو یہ اب وہاں لکھا ہوتا ہے یو آر انڈر سرویلینس، یو آر انڈر آئی آف کیمرہ، کچھ اس طرح سے، تو یہ نہیں آپ کے اوپر مستقل کیمرہ لگا ہوا ہے، تو ہمارے اوپر بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے کرامن کاتبین کو رکھا ہوا ہے ہمارے دونوں کاندھوں کے اوپر، ہر ایک کے کاندھوں پہ رکھا، وہ اعمال لکھ رہے ہیں ہمارے، جب چھپ کے کرتا ہے انسان، اعلانیہ کرتا ہے، دل میں آنے والے خیالات کو بھی لکھے جا رہے ہیں۔ اگر نیکی کا خیال ہوتا ہے تو وہ نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، گناہ جب انسان کر لیتا ہے تب بھی اس کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے کہ ابھی مت لکھو، کہ اگر بندہ توبہ کر لے یا کوئی نیکی کا عمل کر لے تو پھر اس کو ختم کر دو۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو پھر وہ گناہ دھلتے ہیں۔ درود میں ہمیشہ آپ لوگ کو بتاتی ہوں، درود مبارکہ جب انسان پڑھتا ہے تو دونوں فرشتے ایک ساتھ کام کرتے ہیں، نیکیوں کا فرشتہ نیکیاں لکھنے لگتے ہیں، گناہوں کا فرشتہ گناہ دھونے لگ جاتا ہے، گناہ مٹانے لگ جاتے ہیں، تو ایک ہی عمل ہوتا ہے جس میں دونوں فرشتے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو درود مبارکہ کی کثرت کے بارے میں بھی اس لیے کہا جاتا ہے، تو ہمیں ایک یقین ہمارا ہو کہ ہمارے اعمال سارے لکھے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے بے شمار آیتیں ہیں۔ اختصار کے طور پہ تو ہم چند آیات لے رہے ہیں، جسٹ ایک آئیڈیا ہو جائے آپ لوگوں کو کہ ہونے کیا والا ہے قیامت میں۔ تو یہاں پر سورہ اسراء کی آیت ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کیا کہا جا رہا ہے کہ فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، یعنی پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسان یعنی انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، اور
کیا ہوگا پیشوا، یہ جو امام کہا جا رہے ہیں، تو پیشوا کس سے کیا مراد ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کون سے کن کن چیزوں کو پیشوا کہا ہے مفسرین نے۔ فمن اوتیا کتابہ، تو پھر اس وقت جن لوگوں کو ان کے نام اعمال کس طرح دیے جائیں گے، بیمینہ ہی، ان کے داہنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، فاولئک یقرؤون کتابہ، تو وہ لوگ کیا کریں گے، دیے جائیں گے تو وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے، یعنی یقرؤون کتابہم، اپنے اعمال نامے کو جسے خوش ہو کے سنائیں گے، دیکھو میرا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں مل گیا، اور ان پر ولا یظلمون فتیلا، ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ سورہ اسراء جو ہے سیکوینس کے اعتبار سے 17 نمبر پہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 50 نمبر کے اوپر ہے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، یہ کون سے دور میں آئے گی ہم دیکھیں گے کہ دوسرے تیسرے دور اور تیسرے اور چوتھے دور کے اندر ہی آتی ہیں۔ سورہ کہف اور سورہ اسراء یہ اسی طرح، سورہ اسراء کے بعد میں سورہ کہف آتا ہے، تو یہ پارہ شمار اس کا 15 ہے۔ تو یہ غور کرنا ہے کہ اس دور میں کیا ہوتے تھے، مظالم بڑھ گئے تھے کافی وہاں پر، اور پہلا اور دوسرا دور پھر بھی تھوڑا من میں تھا، تیسرا اور چوتھا دور تو شدت کی طرف چلا گیا تھا۔ تو اسی اعتبار سے یہاں پر کون تھے مخالفت کرنے والے اس چیز کے بارے میں، یہ مکی سورہ ہونے کی وجہ سے جو مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں وہ مشرکین مکہ تھے وہاں پر، کیونکہ ان کو یقین نہیں تھا مر کے اٹھائے جانے کے بارے میں، تو وہ مخالفت کرتے تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر کے اٹھائے جائیں گے۔ اب مر کے اٹھانے جانے کا جس کو یقین نہیں ہے تو پھر وہ کتاب کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ہمارے کیا اعمال میں لکھے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان لوگوں کا انکار ہوتا تھا۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جو زمانے نزول ہے اصل میں پہلی ہی آیت سے اس بات کی نشاندہی ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے کہ سورہ معراج جو سورہ، اس کے 2 نام ہیں، ٹھیک ہے، اسراء والمعراج، سورۃ الاسراء اور بنی اسرائیل، دونوں نام آتے ہیں، کوئی مصحف میں بنی اسرائیل کے نام سے بھی ہے، کوئی مصحف میں قرآن پاک میں سورہ اسراء کے نام سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ اس کو معراج کا جو یہ موقع پر نازل ہوئی تھی، اور معراج کا واقعہ حدیث و سیرت کی اکثر روایت کے مطابق ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا تھا، تو یعنی فورتھ دور ہو جائے گا، چوتھا دور ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے صورت بھی انہی صورتوں میں سے ہے جو مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی تھی۔ تو وہاں پر جو حالات اور واقعات پیش آ رہے تھے وہ بہت ہی سخت ہوتے چلے گئے تھے، اور یہاں پر آگے کی بھی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے ہوتا تھا۔ تو اب یہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس منظر کیا تھا وہاں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی آواز بلند کرتے ہوئے 12 سال ہو گئے تھے، اور اب کیا ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے سارے جتن کر چکے تھے، قتل کے منصوبے بنا چکے تھے، مگر ان کے تمام جو کوششیں تھیں اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز تھی وہ عرب کے ہر گوشے میں پہنچ گئی تھی۔ عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہ رہا تھا جس میں کہ 2-4 آدمی آپ کی دعوت سے متاثر نہ ہو چکے تھے۔ ایسے نہیں کہ پورے طور پہ عرب میں پھیل گئی تھی، لیکن بات انٹروڈکٹری فارم میں پہنچ چکی تھی وہاں پر کہ ایک نبی آ چکے ہیں، نبوت کا اعلان ہو چکا ہے، بعثت کے جو انتظار میں تھے وہ لوگ سب کو پتہ چل گیا کہ نبی آ چکے ہیں اور وہ ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ کل ہم نے دیکھا تھا گروہ کے اس طرح کے تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، صابی تھے، یہ ساروں کے پاس یہ بات پہنچ چکی تھی، تو خود مکے میں ایسے مخلص لوگوں کا ایک مختصر سا جتھا بن چکا تھا جو ہر خطرے کو اس دعوت حق کی کامیابی کے لیے اپنے اوپر لے رہے تھے، اور لینے کے لیے تیار تھے، جان بھی دے رہے تھے، مال بھی دے رہے تھے، ہجرت کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے، ہر قسم سے ان کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، لیکن وہ برداشت کر رہے تھے۔ تو مدینے میں اوس اور خزرج کے جو 2 قبیلے تھے، طاقتور قبیلے تھے، بڑی تعداد میں آپ کے فیور میں آ گئے تھے، آپ کے حامی بن چکے تھے۔ تو وہ وقت قریب آ گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے جانا تھا، اور یہ جو منتشر مسلمان تھے نا، ان سب کو ایک ساتھ سمیٹنے کا ایک وقت آ چکا تھا کہ ان کے اسلام کے اصولوں پر ایک جیسے کہ ایک پوری کی پوری ریاست قائم کی جائے، ایک پوری کی پوری ایریا اس کے اوپر قائم کیا جا سکے۔ تو مدینہ منورہ میں جب تشریف لے آئے تو اس کے بعد میں جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں اس کے اندر احکامات نازل ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلی جو مدنی سورہ ہے 87 نمبر کے اوپر وہ سورہ بقرہ آتی ہیں۔ تو ان حالات میں معراج پیش آئی تھی، اور واپسی پر یہ پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سنایا تھا۔ تو پہلا کیا تھا یہاں پر اس سورہ کے اندر جو ہے وہ تنبیہ ہے، کس کے لیے؟ یہ جو میں آپ کو سورہ کا پس منظر اسی لیے بتا رہی ہوں تاکہ یہ آیت آپ کو سمجھ میں آ سکے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک کیک کے اوپر سے آپ چیری نکال لیں گے تو آپ کو سمجھ بھی کوئی نہیں آتا کہ کیا بات چل رہی ہے۔ تو پہلے اس میں جو تھا مکے کے جو کفار تھے ان کو ایک تنبیہ ڈرانے کے طور پہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی
کہ وہاں پر کہ بنی اسرائیل اور دوسرے جو قوموں کے انجام تھے نا ان سے سبق لے لو. اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی مہلت ہے اس کے اندر اگر تم لوگ بات کو مان لو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کیا ہو جائے گا، جس طرح تمہارے پچھلے لوگ بنی اسرائیل جو تھے ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا، جو ہم پچھلے مکی صورتوں میں جو پڑھائے جائے، بہت ساری مکی صورتوں میں یہی ان کے بارے میں کہ پچھلے قوموں نے کیا کیا تھا، ان کے ساتھ میں کیا ہوا تھا وہ بتایا جا رہا تھا. تو اب کیا ہے یہاں پر تم بھی سنبھل جاؤ، ان کو ایک وارننگ دی جاتی تھی، اور وہ جو دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اس کو قبول کر لو. اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی پیش کر رہے ہیں قرآن کے متعلق ان کو قبول کر لو، ورنہ کیا ہو جائے گا، جیسے پچھلے قومیں مٹا دی گئی تھی ویسے تم ہی مٹا دیے جاؤ گے، اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ زمین پر بس جائیں گے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ میں ہوا تھا. تو ضمناً بنی اسرائیل کو بھی جو ہجرت کے بعد، اب کیا ہوا تھا ہجرت کے بعد، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدینے میں کون ہے، وہاں پر یہودی آلریڈی ہے. تو بعد عنقریب زبان وحی کے مخاطب ہونے والے تھے یہ لوگ. کیونکہ جب مدینے جائیں گے تو پورے کا پورا جو سب سورہ بقرہ میں ہے کہ یہودیوں کے ساتھ میں پوری 100 آیتیں، بلکہ شروع منافقین ہیں، اس کے بعد کی پوری 100 آیتیں یہودیوں کے بارے میں، بنی اسرائیل کی ان کی نعمتوں کے بارے میں، انہوں نے کیسے کیسے ٹھکرایا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، سارا پورے کا پورا وہاں پر تذکرہ آنے والا تھا. تو ان کو بھی یہاں پر ایک بتا دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم بھی سنبھل جاؤ بھی سے، کیونکہ آخری دور ہے یہاں کا مکی زندگی کا. تو یہ پہلے جو سزائیں تمہیں مل چکی ہیں نا ان سے بھی عبرت حاصل کر لو، اور اب جو موقع تمہیں مل رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے مل رہا ہے نا تو اس سے فائدہ اٹھاؤ. یہ آخری موقع بھی اگر تم کھو دو گے تو پھر اپنی سابق جتنی تم نے کر کے رکھا ہوا ہے وہی پھر اس کا دردناک انجام سے تم اب دوبارہ سے اس کو دو چار ہو جاؤ گے. جو تمہارے پچھلے ساتھ ہوا ہے وہی ابھی بھی ہونے والا ہے دوبارہ سے. اب یہاں پر تعلیم کا پہلو میں کیا ہوا تھا، اخلاق اور تمدن بالکل ایک سوسائٹی سیٹ اپ ہوتی ہے نا، اس کے بڑے بڑے اصول بیان کیے گئے ہیں یہ سورہ میں، سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء میں. اسی وجہ سے وہ والا بھی آیا کہ برڈے کے بعد میں نام اعمال کا کیا ہوگا، کیونکہ اصول بیان کیے جا رہے ہیں اس کے اندر. تو پھر جن پر زندگی کے اب آگے جا کے ساری کی ساری زندگی کا نظام قائم کرنا تھا، دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش نظر جو کچھ بھی آئے گا پرنسپلز وہ سارے اب یہاں پر مرتب کیے جانے. تو اس سے پہلے والی صورتوں میں پھر وہی نہج آ جاتا ہے، وہی طرز آ جاتا ہے گفتگو کے اندر، وحی کے احکامات میں. اسلام کا جو ایک منشور تھا، ایک مینیفیسٹو تھا نا اسلام کا، وہ کہ ریاست قائم کرنا ہے، وہ 1 سال پہلے سے ہی اہل عرب کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا. تو اس میں کیا ہو گیا کہ اس میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو خاکہ ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملک کی اور پھر پوری کی پوری جو انسانیت کی زندگی کی تعمیر کرنے چاہتے ہیں نا اس کا مینیفیسٹو پیش کیا جا رہا ہے پیپر. تو کیا ہوگا، ان سب باتوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ مشکلات کے اس طوفان میں جو کوئی بھی آپ پریشانیاں آ رہی ہیں اس کے اندر مضبوطی کے ساتھ میں آپ اپنے موقف کے اوپر جمے رہیں، اپنے پوائنٹس، مطلب ایک انسان ہوتا ہے نا جس بات کے اوپر جمع ہوا اس کے اوپر سے آپ ڈگمگائیں نہیں، بس آپ جمے رہیں اس چیز کے اوپر، اور کفر کے ساتھ کوئی بھی مصالحت کا خیال تک نہ رکھیں اپنے دل میں. اور مسلمانوں کو جو کبھی کفار کے ظلم و ستم اور ان کی جو بہت تنگ کر رہے تھے نا وہ لوگ، تو ان کو بھی جو ان کے جو جھوٹ اور ان کا جو افتراء وہ لوگ کرتے تھے، یہ سارے وہ جو جھجلاہٹ ہوتی تھی نا ان کو، اس سے ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ صبر اور سکون کے ساتھ میں حالات کا مقابلہ کرتے رہیں اور تبلیغ اور اصلاح کے کام میں اپنے جذبات پر قابو رکھیں، کیونکہ تنگ کیا جاتا ہے تو انسان جذباتی ہو جاتا ہے. تو وہاں پر ان کو بھی یہ تلقین کی جا رہی ہے، یہ ساری کی ساری یہ صورت کے اندر یہ مرکزی مضامین اسی طرح جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورہ اسراء کی تفسیر ایک ساتھ کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے. میں تو آپ کو بس ایک پس منظر دے رہی ہوں. یہ پوری کا پورا سورہ بہت ہی پیارا سورہ ہے. اس کے اندر کہ پہلا موقع جب یہاں پر 5 وقت نماز کا، اسی کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اسی کے بعد میں 5 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا تھا. یہ کب ہوا تھا کہ آپ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد میں، کیونکہ آخری دور تھا تو چوتھے دور کے ابتدا میں ہی آپ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا. وہ اب اس وقت 3 نمازیں ہوتی تھی فرض. تو انشاءاللہ ہم اگر موضوع آ جائے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی. تو نبوت کے 10ویں سال یا 11ویں سال میں یہ پیش آیا. تو اس لحاظ سے کیا ہو گیا، یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال قبل کا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ 3 سال قبل کا سورہ ہے، اور بعض روایت معراج کا جو واقعہ ہے بعض روایت میں ہے کہ 1 سال قبل ہے، کیونکہ کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا تھا بلکہ صورتوں کے حساب سے اس کو کنیکٹ کیا جاتا تھا. تو اس سال کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بہت ہی غم کا سال تھا. تو اس وقت میں بہت اہم جو
حادثات پیش آئے تھے، وہ زوج محترمہ جو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئی تھی اسی سال میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی اسی برس میں فوت ہو گئے تھے۔ اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے مگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ حمایت کی، مشرکین کی طرف سے جتنی تکالیف پہنچتی تھی ان کے اس وقت میں بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کا سفر بھی اسی سال اختیار کرنا پڑا تھا۔ جو حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ نماز جو 5 وقت کی نماز تھی وہ معراج میں فرض ہوئی تھی، اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ 5 نمازیں ادا نہیں کر سکی۔ اس زمانے میں صرف 3 نمازیں تھیں، رات کی نماز تو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض تھی، اور باقی صرف 2 نمازیں تھیں، فجر کی اور عصر کی، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ طٰہٰ میں بھی اس کے بارے میں ہے، تو یعنی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی ایک طلوع سورج سے پہلے اور ایک سورج کے غروب ہونے سے پہلے 2 نمازیں ہوا کرتی تھی۔ تو پیچھے کی جو آیتیں ہیں، ہم اس آیت سے پہلے کی جو آیتوں کا پس منظر چلا رہے ہیں، تو اس میں کیا تھا کہ باقی مخلوق پر انسان کی ایک فطرتی برتری کا ذکر کیا گیا، جتنی بھی مخلوق ہیں اس کے اوپر انسان ایک فطری طور پہ ان کے اوپر تھوڑا سا برتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے، اور اس کے لیے بری اور جتنی بھی زمین یعنی ہر مخلوق جو زمین کے اوپر بھی ہے اور سمندروں میں بھی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سواریاں مہیا کر دی۔ جب زمین کے اوپر ہو تو زمین کی سواریاں، اور سمندر کے اوپر ہو تو کشتیاں وغیرہ۔ تو آپ انسان کو اب کیا ہو گیا، زمین بحری اور بری سواریاں ہی نہیں بلکہ وہ تو اب آسمانی سفر بھی کرنے لگ گیا نا انسان۔ تو انسان کیا ہو گیا، فضاؤں میں بھی اپنی تسلط حاصل کر گیا، اور انہیں ہوا اور جتنی ساری چیزیں ہوں گی اس پہ بھی انسان سہولت کے ساتھ میں سفر کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے انسان کو روزی کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں اس سورے میں تو بری اور بحری سواریوں کے بارے میں فرمایا، اور پھر انسان کو کیا فرمایا، یہاں پر انسان کو فرمایا کہ پاکیزہ اور عمدہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اس طرح سے اللہ کی مخلوق میں سے اکثریت پر اسے فضیلت عطا فرمائی، بنی آدم کو یعنی انسان جو ہے اشرف المخلوقات فرمائی تھی۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو عزت افزائی کی ہے، اس نے اپنے آپ کو کس حد تک اس کا اہل ثابت کر کے اسے قائم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو عزت دے دی، ہم نے کیا کیا اپنا حال۔ تو آگے اللہ تعالیٰ اسی سورہ میں محاسبہ اور جزائے عمل کی منزل آنے والی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں۔ تو اس وقت پتہ چل جائے گا کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ جتنے انعامات ہیں اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو ان نوازشات کا اہل ثابت کیا، یا اس نے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر لیا، کیونکہ اعمال نامے ساری چیزیں درج کر رہے ہیں اعمال نامے میں۔ تو آج انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کو میں نے اتنی ساری نعمتیں دے دی، تم نے کیا کیا ان نعمتوں کے ساتھ میں۔ تو آج کی جو آیت ہے اسی موضوع کے سے متعلق ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس وقت کو دھیان میں لاؤ جب ہم ہر گروہ کو یا پھر ہر فرقے کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ اس وقت سے مراد کون سا وقت ہے؟ جب سب لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے اور محاسبہ اعمال شروع ہونے والا ہوگا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنی جماعت کے قائدین، جو ہر انسان کا جو جماعت اس کا لیڈر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کو جماعت کے قائدین کے ساتھ آواز دیں گے کہ فلاں گروہ اور اس کے رہنما ادھر آ جائیں، اور فلاں گروہ اور اس کا رہنما جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، سب لوگ اپنے اپنے لیڈرز کے ساتھ میں پکارے جائیں گے۔ تو امام سے متعلق کیا ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا کہ امام مختلف تفسیروں میں جو سب کے سب درست ہے، مختلف تفاسیر میں مختلف عنوان آئے ہیں۔ تو بعض فرماتے ہیں کہ امام سے مراد اعمال نامہ ہے جس کا تسلسل آیت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے۔ تو ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے اعمال نامے کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ایک تو تفسیر یہ ہے کہ وہ اس کے اعمال نامے کے ساتھ آئے گا، کیونکہ آیت کے اگلے حصے میں وہی اسی کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام لوگ اپنے اپنے اعمال ناموں کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ اچھا، بعض مفسرین نے کیا فرمایا؟ امام سے کون مراد ہے؟ نبی مراد لیتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو آیت میں بتایا ہے نا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو یہ امام کی مفسرین نے فرمایا ایک تو نام اعمال ہے، دوسرا جو قول ہے وہ کیا ہے کہ امام سے مراد کون ہوگا کہ ہر امت اپنے اپنے نبی کی قیادت میں طلب کیا جائے گا۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انی جاعلک للناس اماما، سورہ بقرہ میں آیا تھا میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو اسی طرح کہ میدان حشر میں اس طرح آواز دی جائے گی کہ اے نوح علیہ السلام کی امت، اے ابراہیم علیہ السلام کی امت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے اپنے انبیاء سمیت پیش کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بعض فرماتے ہیں کہ امام سے مراد
کتب سماویہ ہے جو ہمارے پاس 4 کتابیں اور بہت سارے صحیفے آئے ہیں، تو یہ مراد ہے۔ تو ہر امت کو ان کی کتاب کے ہمراہ پکارا جائے گا، یعنی یا اہل تورات یا اہل الانجیل یا اہل الزبور یا اہل القرآن، ادھر آ کر اپنا اپنا محاسبہ پیش کرو۔ یعنی جب حساب کتاب ہوگا تو اس طرح سے وہ بلائے جائیں گے۔ اگر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، جس کو اس کی کتاب یعنی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، رائٹ ہینڈ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، بس وہ اپنے اپنے اعمال نامے پڑھیں گے اور بڑے خوش ہوں گے۔ سورہ حاقہ میں بھی آتا ہے کہ ایسے لوگ اپنا اعمال نامہ دوسروں کو دکھا کر کہیں گے دیکھو میرا اعمال نامہ پڑھو، مجھے حساب کتاب کے عمل پر یقین تھا۔ وہ آدمی سمجھے گا کہ مجھے پروانہ نجات مل گیا ہے، کیونکہ داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ ملنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو پروانہ نجات مل گیا۔ تو حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ میدان حشر میں ٹھیک ہے اعمال نامے اڑا دیے جائیں گے اور اڑ کر کسی کے داہنے ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں پہنچیں گے۔ کسی شخص کو اس کا اعمال نامہ سامنے سے ملے گا اور کسی کو پیچھے سے ملے گا۔ جو گنہگار ہوتے ہیں، مشرکین شقی لوگ ہوتے ہیں، ان کو لیفٹ ہینڈ سے یا پھر پیٹھ کے پیچھے سے اعمال نامہ دیا جائے گا۔ بہت ساری صورتوں میں اس کے بارے میں آیا بھی ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں سے ایک شخص کا جو ہوتا ہے اتنا قد دراز فرما دیں گے، اس کا چہرہ نورانی ہوگا اور اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ اعمال نامہ لے کر جب اپنی جان پہچان والے لوگوں کے پاس میں پہنچے گا تو وہ بھی دیکھ کر خوش ہوں گے۔ وہ شخص ان سب کو خوشخبری دے گا کہ تم بھی میری طرح خوش نصیب ہو، جنہیں ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، دائیں ہاتھ میں ملنے والے ہیں۔ اور یہ کامیابی کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے کہ انسان کو وہاں اصل پتہ چلے گا نا کامیابی کیا ہے، کیونکہ ہم نے بہت ساری صورتوں میں دیکھا ہے، دیکھیں گے آپ لوگ کہ جب وہ جہنمی جب حشر کے میدان میں گناہگار لوگ جب آگ کو دیکھیں گے تو وہ اندر سے ان کا دل بیٹھا جا رہا ہوگا، وہ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ جس طرح سے جتھے ڈھکیلے جا رہے ہیں لوگوں کو، تو جیسے ہی آگ کا منظر دیکھیں گے وہ گھبرا جائیں گے، ان کا عالم وحشت میں آ جائے گا۔ تو اس کے برخلاف کیا ہوگا، جس شخص کے اعمال نامے داہنے ہاتھ میں دیں گے وہ خوش و خرم جائے گا اپنے لوگوں، کیونکہ وہاں پر جہنم آ جائے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے ساتھ میں تشریف فرما ہوں گے۔ دوسری صورتوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ زمین روشن ہو جائے گی وہ عرش کی وجہ سے، اور جب جہنم دکھائی جائے گی دہکتی ہوئی تو سب لوگ کا پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن جو لوگ کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اس کا چہرہ سیاہ اور شکل منحوس ہو جائے گی۔ جب وہ اپنے لوگوں کے قریب پہنچے گا تو وہ کہیں گے کہ تم منحوس ہو، ہمارے قریب نہ آؤ۔ وہ کہے گا کہ میں تو منحوس ہوں مگر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے، کیونکہ گروہ در گروہ کھڑے ہوں گے نا وہاں پر لوگ۔ تو اسی لیے بہت اہم ہے کہ ہم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہیں قیامت میں انہی کے گروہ میں کھڑے ہوں گے۔ تو علماء سے، صلحاء سے، محدثین سے، مفسرین سے، نیک لوگوں سے، صدیقین سے دنیا میں محبت رکھیں گے، شہداء سے، صالحین سے، تو پھر انہی کے ساتھ ہم، چاہے وہ موجود ہو چاہے نہ ہو، غائبین کے ساتھ یا موجودین کے ساتھ نہیں، غائبین کے ساتھ میں بھی جس سے انسان محبت رکھتا ہے قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ محبت جس سے رکھتا ہے اسی کے نقش قدم پہ چلتا ہے نا دنیا میں انسان۔ غرض ہے کہ اعمال ناموں کی یہ جو تقسیم ہے اس کی کیفیت بھی بیان کر دی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حشر میں بعض مواقع ایسے بھی آئیں گے جب کوئی کسی کی طرف دھیان نہیں کرے گا اور سب اپنی اپنی اس کو پڑی ہوگی، اس کو میرا کیا ہوگا۔ جن کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ بڑے خوش ہوں گے اور دوسروں کو بھی دکھائیں گے۔ ٹھیک ہے، مسلم شریف کی روایت میں ہے، یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو لوگ جس معبود کی پوجا کرتے تھے ان کے پیچھے لگ جاؤ۔ سورہ یاسین میں بھی ہے نا، بہت ساری صورتوں میں یہ چیز آتی ہے کہ وہ سب اپنے اپنے معبود کے پیچھے قطار بنا لیں گے، جن کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے جس طرح سے، تو وہ سب کے سب سیدھا جہنم میں پہنچا دیے جائیں گے۔ سورج، چاند، درخت، پتھر، ستارے، جس کی پوجا کرتے تھے، جس کو اپنا معبود بنا کے رکھے تھے، سب ان کے سامنے متشکل ہو جائیں گے۔ کوئی چیز اگر سمجھے انہوں نے جس کو معبود بنایا اس کی شکل نہیں ہے تو وہاں پر ان کو شکل دے دی جائے گی، وہ شکل ان کو متشکل ہو کر وہ سامنے آئیں گے اور جہنم تک پہنچا دیں گے گھسیٹ کر ان لوگوں کو۔ جن لوگوں نے اپنے اپنے انبیاء کی پرستش کی ان سے دوسری طریقے سے بات کی جائے گی کہ انبیاء وہاں پر کہہ دے گی کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا ان لوگوں کو، یا اللہ ہم نے تو نہیں کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ان کے ساتھ میں جہنم میں پھینکا جائے گا، نعوذ باللہ نہیں پھینکا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو انکار کر دے گی کہ میں نے تو نہیں کہا۔ جتنے لوگ اولیاء اللہ کو یا کسی کو شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ میں، انبیاءوں کو کر رہے ہیں، نیک بزرگوں کو کر رہے ہیں، جس کو کر رہے ہیں، ساروں کے وہ لوگ بری ہو جائیں گے اس دور اور کہہ دیں گے کہ ہم نے ان کو یہ چیز نہیں سکھائی تھی، یہ تو خود اپنے ساختہ باتوں کے اوپر عمل کرتے آئے ہیں۔
تو پھر ان کے ساتھ الگ معاملہ ہوگا. جو بتوں کی پرستش کر رہے ہیں وہ پتھر جو کچھ بھی ان لوگوں نے بنایا تھا وہ سب کے سب جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. جب وہ پانی کی تلاش میں اس طرف جائیں گے تو آگے وہ ایک جو واقعہ آئے ہیں کہ عیسائی شدت پیاس کی وجہ سے پانی طلب کریں گے, تو انہوں نے ان کو کہا جائے گا کہ دیکھو وہاں پر جاؤ, وہاں پانی ہے. تو وہ جب ادھر جائیں گے تو پھر ان کو شدت کی وجہ سے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا, پیاس کی شدت کی وجہ سے. تو ان کے اعمال ایسے ہوتے تھے کہ وہ اپنے انبیاءوں کو شریک بنا لیتے تھے, جیسے عیسائیوں کا ایک عقیدہ تھا. تو فرمایا کہ جن کے اعمال نامے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ اسے پڑھ کر خوش ہو جائیں گے. ولا یظلمون فتیلا, تو ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ہر شخص کو اس کے عقیدے اور عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی. فتیل جو ہوتا ہے تو فرمایا ایک باریک دھاگے کے برابر بھی کسی کو ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ اصل میں بالکل بھی انسان جو دنیا میں عمل کر رہے ہیں, یہاں پر لوگ یہی کرتے ہیں نا, ہم تو کر رہے ہیں عمل, ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, یہاں پر ہم نے تو اتنی نہیں کیا کہ کیا ملا ہمیں. تو یہاں دنیا میں کچھ ملنے والا بھی نہیں ہے, ملنے والا تو آخرت میں ہے. دنیا تو یہاں پر تو عمل کرنا ہے, دارالعمل ہے, دارالجزا نہیں ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, جو جزا ملنے والی ہے اس کے تھوڑے یہاں پر بھی سائے مل جاتے ہیں اس کے, جس کو آخرت میں جنت ملنے والی ہے, بہت خوشیاں ملنے والی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی خوشیوں کے تھوڑے یہاں پر شیڈوز دے بھی دیتے ہیں, تھوڑے سائے مل بھی جاتے ہیں. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ نیکوکار لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں تو دیکھنے والے کہتے ہیں پتہ نہیں کیا گناہ کیا تھا کہ ان کی تکلیفیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں. تو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے کبھی بھی کسی کو بھی. آگے سورہ کہف کا آیت ہے. سورہ کہف کیا آپ سب کو بتائے جمعے کے دن پڑھی جاتی ہیں, بہت ساری فضیلتیں ہیں. تفسیر جو کلاس میں کرتے ہیں ہمارے سب لوگ, ہم نے تفسیر میں سورہ کہف کر لیا ہے. یہ جو ترتیب ہے قرآن پاک کی سیکوینس میں 18 نمبر پہ ہے, اور نزول کے اعتبار سے یہ 69 نمبر پہ ہے, اور مکی سورہ ہے. اس کے اندر بہت پارہ شمار اس کا 15 ہے, بہت سارے مضامین کور ہوتے ہیں اس کے اندر. آیت ہم پڑھ لیتے ہیں, پھر میں اس کو ڈیٹیل بتاؤں گی آپ کو پس منظر کیا ہے. ووضع الکتاب, اور نام اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. یہ اتنا مطلب بس منظر اگر آپ دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا, ترجمہ دیکھ لیجئے. اور نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا, اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی, یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کی گئی ہو. جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے, اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا. وَوَجَدُوا, جو پا لیں گے, مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا اس کے در پا لیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. تو اعمال نامے جو لکھے جا رہے ہیں وہ اس لیے نہیں لکھے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو حساب کر کے لکھ کے رکھنا ہے, بلکہ یہ انسان جو ہوتا ہے کیونکہ جھگڑالو بھی ہے اور انکار کرنے والا بھی ہے, تو پھر وہاں پر بھی وہ انکار کر دے گا کہ بھئی میں نے تو نہیں کیا تھا یہ ساری چیزیں. تو اس کو دکھانے کے لیے اعمال نامہ جو لکھا جا رہا ہے, کہ بندے کو خود دکھانے کے لیے کہ دیکھ لو تمہارا اعمال نامہ تمہارے سامنے, اب تم کیا انکار کرو گے اس چیز سے. اس سورہ مبارکہ میں اصحاب کہف, اچھا میں آپ کو سورہ کا پس منظر بتا دیتی ہوں کہ اصحاب کہف اور رقیم کا واقعہ. اصحاب کہف اور رقیم کے بارے میں ایک ہی لوگ ہیں, تختی والے لوگ یا پھر یعنی غار والے لوگ, ان کا بیان اس لیے اس سورہ کا نام ہی سورہ کہف ہے. تو سورہ کہف کا جو زمانے نزول بھی قریب وہی ہے جو بنی اسرائیل کا ہے. سورہ اسراء جو ہے یعنی آخری زمانہ ہے, 2 سال 3 سال پہلے کا زمانہ ہوگا, بالکل آخری زمانہ, ہجرت سے پہلے کا زمانہ ہے, کیونکہ سورہ بھی مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوا ہے. اور جتنے مکی صورتوں کی طرح اس سورہ مبارکہ میں بھی 4 چیزیں آپ لوگ کب تک یاد ہو گئی ہوں گی. 4 بنیادی چیزیں ہیں. کیا ہے وہ؟ توحید, رسالت, میعاد اور قرآن پاک کی حقانیت. ٹھیک ہے, ان 4 چیزیں مرکزی مضامین ہوتے ہیں جو مکی صورتوں میں ہوں گی. میعاد کے سلسلے میں پھر ساری تخلیق کائنات کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری دلیلیں دے کے فرماتے ہیں. توحید کے لیے بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو ساری کائنات کو بنانے والا رب ہے, تم کس کی پوجا کر رہے ہو, کس کی طرف جا رہے ہو, کہ اللہ کا بھی کوئی شریک ہے. تو توحید کے لیے اور مر کے اٹھائے جانے کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ساری دلیلیں مثالوں کے ساتھ پیش کی ہیں. تو یہ مرکزی مضامین مکی صورتوں کے اندر ہے. تو اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے واقعات کے علاوہ اس سورہ میں یاجوج ماجوج کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے, اور اشارتاً دجال کے خروج کا ذکر بھی آ گیا ہے. کہ اس کے علاوہ مؤمن اور کافر باغ والوں کا ذکر بھی ہے. اس سورہ میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے, جس کا ذکر
سورہ کے اندر آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سورہ مبارکہ میں کیا ہے، شکر گزاروں اور ناشکر گزاروں کی مثالیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اور پچھلی جو سورہ بنی اسرائیل ہے، جو سورہ اسراء ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کا تذکرہ فرمایا تھا، جبکہ ان صورتوں میں یہ جو سورہ ہے سورہ کہف میں اصحاب کہف، ذوالقرنین، موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام اور باغ والے مؤمن کا بھی ذکر ہوا ہے۔ ہم نے جنہوں نے تفسیر کر لی ہے ان کو سب کو یاد ہوگا کہ سارے کے سارے اولیاء ہے، یہ اس میں کوئی نبی نہیں ہے جو سورہ اس کے اندر سورہ کہف میں اصحاب کہف بھی ولی اللہ ہے، اور ذوالقرنین کے بارے میں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ نبی تھے وقت کے، وہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ولی ہے، نبی ہے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں ہے کہ وہ نبی ہے، وہ بھی اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے، نیک اولیاء اللہ میں سے، اور باغ والوں میں سے مؤمن بندہ جو تھا وہ بھی اللہ کا ولی تھا۔ تو بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی جو کامیابی ہے اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس کا تعلق اپنے خالق اور مالک کے ساتھ میں کیسا ہے۔ اگر اس کا تعلق درست نہیں ہے تو پھر وہ کبھی فلاح نصیب نہیں ہوگی، اور اگر اس کا تعلق اللہ کے ساتھ میں، اللہ جو ہمارے خالق کائنات ہے اور ہمارے بھی خالق ہیں، اگر ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ میں درست ہو گیا تو پھر ہمارے لیے آخرت اخروی کامیابی بھی ہے اور دنیاوی کامیابی بھی ہے۔ سب باتیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں سورہ مبارکہ میں موجود ہیں۔ تو جب یہ اب اہم چیز کیا ہے، ہماری جو تہذیب چلی آ رہی ہے نا، یہ جب انتہائی عروج پر ہوگی نا تو پھر اس وقت دجال کا خروج ہوگا اور دجالی تہذیب شروع ہو جائے گی۔ دجال کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ دجال کے جو ملحد ہوتے ہیں نا، ملحدین جو ہوتے ہیں، الحاد کرنے والے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، یعنی ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں، یہ ایتھیسٹ کا پلیٹ فارم بنے گا تو پھر دجال آئے گا تو وہ ان کو سجدہ کریں گے۔ سورہ کہف کے اندر بہت امپورٹنٹ انداز میں دجال سے بچنے کے لیے، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف پڑھی جاتی ہے، اور پوری کی پوری سورہ کے اندر ایمان کے بارے میں ہی تذکرہ ہے۔ تو دجال اپنے زمانے میں وہ تمام کام بغیر آلات کے انجام دے گا جو اس وقت سائنس کے اور انجینئرز جو ہے وہ آلات سے انجام دے رہے ہیں۔ جیسے کہ وہ اس کے بارے میں دجال کے گدھے کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ 40 دن اپنے گدھے کے اوپر سوار ہو کر تمام روئے زمین کا گشت کرے گا، تو خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے پاس خزانے ہوں گے، جس کو چاہے گا دے گا اور جس سے چاہے گا زندگی، جس کو چاہے گا نہیں دے گا، جس کو چاہے زندہ کر دے گا، جس کو چاہے مار دے گا، اور جس کو چاہے وہ اس کے ہاتھ پر بڑے بڑے کرشمے ظاہر ہو جائیں گے، اور جن کی وجہ سے وہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ اور وہ لوگ جو اس کے پیچھے لگ جائیں گے، دجال جب چاہے گا بارش برسا دے گا اور جب چاہے گا زمین سے خزانے نکال دے گا۔ اچھا دیکھیں، زمین میں سے کوئی چیز معدنیات ہے، لوہا، کوئلہ، سونا، چاندی، ایسی تو آپ کو فارم میں نہیں ملے گی نا، وہ نکالتے ہیں، پھر اس کو فیکٹریز میں پروسیس کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن دجال جو کرے گا بغیر آلات کے ساری چیزیں نکال لے گا۔ یہ تو بہت ہی یعنی حیرت انگیز اس وقت کا دور ہوگا، بہت بڑی آزمائش ہوگی، جس سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی شروع کے 10 آیتوں کو حفظ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سورہ کے اندر اگر اعمال نامے کے بارے میں ذکر آ رہا ہے تو پھر کتنی اہمیت والی سورہ ہوگا، اور اہم نقطہ ہوگا وہ جو آیت ہم آج اس کو کور کرنے ہیں، کہ وہ زمین سے کہے گا کہ اخریجی تم اپنے زمین میں سے جتنے اخریجی کنوز کی، یعنی اپنے خزانے باہر نکال دے، تو وہ فوراً باہر اگل دے گی۔ بہرحال یہاں پر ضمناً ہماری تہذیب اور دجالی تہذیب کا ذکر آ رہا ہے سورہ میں۔ تو گزشتہ آیات میں جو یہ آیت سے پہلے کی جو آیات ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا دار مشرک اور ایک ایماندار غریب آدمی کی مثال بیان فرمائی ہے کہ ان کے آپس میں گفتگو کا تذکرہ ہوا۔ مشرک بڑا مغرور تھا اور ایماندار آدمی کو کم مال تھی، قلت مال اور قلت اولاد کے تانے دیتا تھا۔ تو ایماندار آدمی جو تھا اس نے مشرک سے کہا کہ تو پروردگار کا انکار کرتا ہے، جو با ایمان آدمی تھا، غریب تھا۔ میں نے آپ کو اس وقت بھی واقعہ بتایا تھا کہ ان لوگوں کو کچھ وراثت میں بہت سارے مال ملا تھا، وہ جو ایمان والا بندہ تھا اس نے سارا مال صدقہ کر دیا، اور یہ جو ایمان نہیں لانے والا بندہ تھا اس نے اپنے مال کو باغ میں لگا دیا، سرمایہ بہت اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوتا گیا، اس کا سارا مال سب کچھ ہوتا گیا۔ سب ہونے کے بعد جو مؤمن تھے تو وہ مشرک سے کہا کہ تم پروردگار کا انکار کرتے ہو جس نے تجھے پہلے مٹی سے بنایا ہے، پھر قطرے آب سے تخلیق کی ہے، تجھے انسان بنایا، اچھی شکل و صورت عطا فرمائی ہے، تو جو چاہے عقیدہ اختیار کر، مگر میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے۔ تو آپ نے سورہ کہف کے ٹائم پہ دیکھا دونوں میں گفتگو، مکالمات ہوتے تھے، آپس میں کانورزیشنز رہتی تھی، ہمیشہ کی کانورزیشنز ہوتی تھی، اور وہ ایک جو مالدار آدمی تھا اس کو بیچارے کو تانے دیتا رہتا تھا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو مومن بندہ تھا وہ یہی کہتا تھا کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ تمہارا فرض یہ تھا کہ باغ میں داخل ہوتے وقت میں تمہاری زبان سے یہ کلمات نکلتے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ چاہے
نیکی جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. تو اب کیا ہوگا وہاں پر؟ وہ آپ نے پڑھا تھا کہ ایک طوفان آیا اور سارا کچھ ختم ہو گیا. وہ جو بندہ تھا وہ افسوس کرنے لگ گیا کہ ارے میں بھی اگر اللہ کو مان لیتا اللہ کی ذات سے تو یہ میرا آج کچھ تو میرے ہاتھ ہوتا، یہ سارا کچھ باغ ختم نہ ہو جاتا. تو وہ قیامت کا کوئی تصور نہیں تھا اس کا یقین کیا تھا؟ ایک تو میں مروں گا نہیں، میرا حساب کتاب نہیں ہوا. اگر میں مر کے اٹھایا بھی جاؤں گا تو مجھے دنیا میں یہ جو اتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا وہاں پر بھی مجھے اس سے بہتر چیز مل جائے گی. تو یہ وہ جو غریب آدمی تھا اس کو تانے دیتا رہتا تھا ہمیشہ. تو آخرت میں بھی وہاں پر دنیا میں بھی وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا اور آخرت میں بھی وہ آسودہ حال ہی رہے گا. جیسا کہ اس دنیا میں کوئی انسان جب اس دنیا میں جو اوبرد مومن تھا وہ بندہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ اس باغ کو تباہ و برباد کر دے جس پر تمہیں ناز تھا. کیونکہ وہ دونوں میں کانورزیشنز ہوتی تھی نا، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں تو دیکھو اتنا کچھ نہیں ہے میرے پاس، مشرک ہوں. تو اللہ مطلب وہ اپنے ایمان کے پر ناز کرتا تھا کہ میں صحیح ہوں. یہی چیز آج بھی ہوتی ہے جب انسان گناہ کرتا ہے اور اس کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ میں اپنی جگہ صحیح ہوں. تو جب انسان کا ہم نے پہلے دن بھی کیا تھا کہ دین ہمیں ہدایت جو ہوتی ہے، انسان کی عقل جہاں پر ٹھوکر کھا سکتی ہے، دیکھ کے ہم ٹھوکر کھا جا سکتے ہیں نا، وہاں پر رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، وحی الہی کی ضرورت پڑتی ہے، قرآن کی روشنی میں ہم دین سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. کیونکہ جو مالدار ہے ہماری آنکھ دیکھ کے کہتی ہیں کہ یہ صحیح ہے، جو غریب ہے، تنگ دست میں ہے، پریشانی میں، ہماری آنکھ دیکھ کے عقل کہتی ہے کہ یہاں پر یہ بندہ غلط ہوگا جبھی تو پریشان ہے. تو جہاں عقل دھوکہ کھانے کی بہت زیادہ امکان ہوتے وہاں پر پھر وحی کی ضرورت پڑ جاتی ہے. وہاں پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو پھر سیکھ کے اس کے راستے پہ چلنا پڑتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو ظاہری اعتبار سے تمہارے پاس باغ ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، لیکن تم ناکام ہو سکتے ہو. اور ظاہری اعتبار سے ایک انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن وہ کامیاب ہو سکتا ہے. تو معیار کامیابی اور ناکامی کا دنیا کی کوئی عیش و عشرت یا مال و دولت نہیں ہے. جو معیار ہے وہ ایمان ہے. تو اسی چیز کو سورہ کہف میں بتایا جا رہا ہے. تو مومن اور کافر کی مثال بیان کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی بے ثباتی کی مثال بھی بیان کی ہے کہ جس کی خاطر اکثر لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نام اعمال جو ہے بطور کھلی کتاب ہوگا، ٹھیک ہے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا، بلکہ تم تو گمان کرتے تھے کہ ہم تمہارے لیے وعدے کا وقت ہرگز نہیں مقرر کریں گے. لیکن دیکھ لو اب وعدے کا وقت آ گیا. پھر کیا ہوگا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب یعنی جو ہر شخص کا نام اعمال ہے کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا، جسے ہر شخص خود پڑھ سکے گا. کیا ہوگا؟ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. تو وہاں پر کیا ہو جائے گا کہ پھر تو دیکھے گا کہ مجرم لوگ ہوں گے وہ بڑے خوفزدہ ہوں گے اس چیز سے جو ان کے نام اعمال میں درج ہے. اپنی زندگی بھر کا جو وہ لوگ جو ریکارڈ کام کرتے ہیں نا، پردوں کے پیچھے جا کے گناہ کر رہے ہیں، ان کو اب پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر ہم نے کیا کیا تھا. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اور کہیں گے کہ اے افسوس ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی کوئی بڑی چیز کو. اس نے سب کچھ شمار کر کے رکھا ہوا ہے، ہر چھوٹا بڑا، اچھا یا برا اس میں لکھا ہوا ہے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم، یہ تیرے ہی اعمال ہیں جن کو میں نے شمار کر کے رکھا ہوا ہے. اگر اپنے نام اعمال میں اچھائی پاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر برائی پاؤ تو یہ تمہارے ہی اعمال ہیں، ان کا بدلہ تمہیں مل کر رہے گا. یہ حدیث قدسی ہے. فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور پائیں گے وہ اس چیز کو اپنے سامنے جو انہوں نے عمل کیا. ہر شخص کا ضمیر اس بات پر شاہد ہوگا کہ نام اعمال میں درج شدہ تمام اعمال اسی کے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے. وَلَا يُظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا پروردگار کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کسی شخص کے برائی کا ارتکاب کیے بغیر اس کے نام اعمال میں ذرہ برابر بھی برائی درج نہیں کرے گا. بندے نے خود کیا ہے وہی تو لکھا ہوا ہے وہاں پر، اور نہ ہی کوئی معمولی سے معمولی نیکی بھی بغیر اجر دیے چھوڑ دی جائے گی. نیکی کی ہے تو اس کا اجر ملے گا، ہر نیکی و بدی کا ٹھیک بدلہ دیا جائے گا وہاں پر. اور اس کے خلاف کرنا ظلم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے، دنیا میں نہیں کرتے تو وہاں کیسے کریں گے؟ ہر بندہ جو کیا اسی کو پائے گا. تو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ قطعاً زیادتی نہیں کریں گے. ہر شخص کی نیکی اور بدی اس کے سامنے ہوں گی اور وہ اس کے مطابق بدلہ پائے گا. اب یہ جو اہم تھا کہ کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ پا لے گا. اعمال نامہ اس کا لکھا جا رہا ہے اسی وجہ سے کہ قیامت میں اس کو سب کچھ دکھا دیا جائے گا اور خود پڑھ لے گا اپنا اعمال نامہ. آگے کی جو آیت ہے سورہ جاثیہ کی ہے. یہ سورہ جاثیہ جو ہے حوامیم میں سے ہے.
اور نمبر 45 کے اوپر ہے ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک میں، اور نزولی اعتبار سے 65 پہ ہے، پارہ شمار اس کا 25 ہے۔ تو اب یہ جو سورہ جاثیہ ہے، حوامیم ہم سورہ زمر کے بعد میں شروع ہوتی ہے، مؤمن اور سورہ غافر یا سورہ مؤمن سے لے کے احقاف تک پوری کی پوری مکی صورتیں ہیں۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ مکی صورتوں کے اندر یہ جو حوامیم ہے، اس کے اندر پوری کا پورا مرکزی جو موضوع چلا آتا ہے اس کے اندر عقائد کے اوپر ہے۔ عقائد، اگر انسان کے بنیادی اصول جو ہوتے ہیں، اگر عقائد اور بنیادی اصول درست ہوں گے تو پھر اس کا ایمانی لیول اس کا وہی اسی کے اوپر بیس ہوتا ہے۔ اور یہ کیسا ہے، جیسے کہ مشرکین مکہ کو خود اللہ پاک خطبے کی طرف فرما رہے ہیں کہ ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اسلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہاں اسلام ہے کیا چیز، انسان کو پتہ تو چلے۔ ہمیں خود نہیں پتہ کہ اسلام کیا ہے، ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے نا، ہمیں نہیں پتہ کہ اسلام کیا ہے۔ تو یہ جو 7 صورتیں اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے اندر حوامیم جو 7 حوامیم ہیں یہ نازل شدہ کے یعنی نزول کے اعتبار سے بھی سیکوینس میں ہے اور قرآن پاک کی سیکوینس میں بھی ایک ساتھ آ رہی ہے کہ نیچے ایک۔ اب اس کے اندر بھی اعمال نامے کے بارے میں ذکر ہے، وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ، کیا دیکھیں یہاں پر بہت اہم آیت ہے یہ، وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے، جاثیہ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل گرے رہنے کو، ٹھیک ہے۔ وَتَرَا تم دیکھو گے، کُلَّ أُمَّةٍ ہر امت کو، جاثیہ گھٹنوں کے بل گرا، کل امتن تدعا الی کتابہا ہر گروہ کو پکارا جائے گا۔ کس طرف پکارا جائے گا؟ کہ پکارا جائے گا کہ اے آئیں اور اپنا نام اعمال دیکھیں۔ الیوم تجزون، کہ ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، تجزون یعنی جزا دیا جائے گا، ما کنتم تعملون جو کچھ تم کرتے تھے۔ یہ سورہ جاثیہ کی یہ بہت اہم سورہ ہے، یہ عقائد کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کا نام جاثیہ ہے، اور یعنی کہ جو اور تم ہر گروہ کو گھٹنے ٹیکے ہوئے پاؤ گے، تو یہ قیامت والے دن حساب کتاب کی منزل کا ذکر ہے، اور اس دن لوگ نہایت عاجزی کے ساتھ میں گھٹنے ٹیک کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ مفسرین کرام اس سورہ کا دوسرا نام بھی فرماتے ہیں کہ سورہ شریعہ میں اس کے اندر احکامات ہے، یہ بھی آتا ہے شریعت کے احکامات ہیں، تو اس وجہ سے اس کا نام یہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سورہ حوامیم سبع کی 6ٹھی صورت ہے، اس کے بعد احقاف ہے، سورہ احقاف ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے دخان ہے۔ تو مکی زندگی کی آخری دور میں ہی ترتیب سے نازل ہوئی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ نزولی اعتبار سے اور سیکوینشلی جو قرآن پاک کی ترتیب ہے، دونوں اعتبار سے سیکوینس میں یہ 7 کی 7 صورتیں اور سورہ زمر ایک ساتھ آئیں گی۔ جیسا کہ گزشتہ حوامیم صورتوں میں بیان ہو چکا ہے کہ یہ تمام صورتیں قرآن کریم کا خلاصہ کہلاتی ہیں، لب لباب جو ہوتا ہے وہ ہے یہ۔ تو ان میں اسلام کے چاروں بنیادی عقائد، توحید، رسالت، میعاد اور قرآن حکیم کی حقانیت اور صداقت کے مختلف عنوانات کے ساتھ بیان کیا گیا، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ عناوین کے ساتھ میں یہ بیان کیے گئے۔ تو اس سورہ میں توحید اور جزائے عمل کا ذکر ہے۔ سورہ جاثیہ میں ہر سورہ میں الگ الگ، کوئی سورہ میں میعاد کے اوپر ہے، کہیں پر رسالت کے اوپر ہے، زیادہ تر توحید کے ساتھ میں کمبینیشن میں جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر توحید اور جزائے اعمال کا ذکر ہے یہ سورہ میں، اور بعض لوگوں کی نافرمانی اور ان کے انجام کا بھی بیان ہے اس میں۔ تو قیامت کے دن کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ اس دن باطل پرست لوگ نقصان اٹھائیں گے، دنیا میں نہ ایمان قبول کیا، نہ فکر کو پاک کیا، نہ عقائد اور اعمال کی اصلاح کی، اور نہ نیکی کا راستہ اختیار کیا، بلکہ خواہشات نفسانی کے پیچھے چلتے رہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی اور کے لیے ہے، مشرکین مکہ کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی تو ہے نا۔ ہم بھی تو مکی دور میں ہیں، ہمارا ایمان کس معیار پہ آج کھڑا ہوا؟ تو ہم بھی تو اپنے مکی دور کے ایمانیات کے اوپر اپنے آپ کو رکھ کے ٹیسٹ کریں کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو اصلاح کے راستے پہ رکھا ہے، ہمارے عقیدوں کو ہم نے صحیح کیا ہے، یا ہم نے نیکی کا راستہ اختیار کیا ہے، یا ہم خواہشات نفسانی کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگ اس دن سخت نقصان میں ہوں گے۔ دیکھیں جو مفسرین کرام، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، مفسر کرام جو فرماتے ہیں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بطور پونجی 3 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ پونجی کسے کہتے ہیں؟ اس راس المال کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ کاروبار کی تجارت کی جاتی ہے، کیونکہ دنیا میں انسان ہمیشہ نفع نقصان کا ہی دماغ میں چلتا رہتا ہے اس کا کیلکولیشن۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر بھی یہی بتایا گیا ہے کہ انسان کو ایک پونجی عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، 3 چیزیں اس کو پونجی کے طور پہ عطا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ پونجی میں سب سے پہلی چیز انسان کی زندگی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے تحت کسی کو کم دی گئی ہے، کسی کو زیادہ دی گئی ہے، لیکن سب سے بڑی پونجی انسان کی زندگی ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اس کی عقل ہے، جو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عطا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان پر قانون الہی کی پابندی لازم آتی ہے۔
اب مجنون کے اوپر کوئی قانون نہیں آتا ہے نا. آپ سارے احکامات جو دیکھتے ہیں سارے باشعور انسان عقل مند کے ذی عقل کے لیے ہی ہے. مجنون کے لیے کوئی بھی نہیں، نماز نہیں، اس کے لیے روزہ نہیں، کوئی احکام الہی ہے ہی نہیں اس کے لیے، اس کے اوپر کوئی لازم، اس کے اوپر پوچھ نہیں ہوگی. تو جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو اسی وقت اس سے مخاطب ہو کر اسے فرمایا کہ میں تیری وجہ سے ہر انسان کو جو کچھ بھی دوں گا وہ دوں گا، اور تیری وجہ سے اس کا مواخذہ کروں گا. کچھ نعمتیں ملی ہیں تو اس سے پکڑ بھی ہوگی، اس سے پوچھ بھی ہوگی، اور تیری وجہ سے ہی ہر شخص کو ایمان ملے گا یا وہ سزا میں مبتلا ہوگا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ پہلی زندگی ہے، دوسری عقل ہے. تیسری چیز انسان کو صحت عطا کی ہے، جو کہ انسان کی بنیادی حقوق میں شامل ہے. صحت بھی تو انسان کی بنیادی حقوق میں سے ہے نا. اگر زندگی اور عقل کے ساتھ میں صحت بھی انسان کے لیے پونجی کی طرح ہے تو جس کے اگر نہیں ہوگی صحت تو کیا ہوگا؟ انسان کو نیکی کر ہی نہیں پائے گا. تو اس کے ذریعے سے اس دنیا میں انسان جو ہے رہ کے اچھائی یا برائی کما سکتا ہے. اگر وہ اس پونجی سے ایمان اور نیکی کمائے گا تو ہمیشہ کے لیے نفع پائے گا. اور اگر اس پونجی کو غلط کام میں، کفر، شرک، نفاق، بدعات اور معصیت میں استعمال کرے گا تو پھر ایسا شخص ہمیشہ لہو لعاب، ریاکاری میں مبتلا رہے گا اور ہمیشہ کے لیے نقصان میں پڑ جائے گا. تو اصل جو اہم چیز ہے وہ ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا کیا کیا ہے. اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ انسان بیٹھ کے یہ سوچنے پر تیار نہیں کہ میرے فرشتے، میرے کرامن کاتبین میرے اعمال لکھ رہے ہیں اور یہ سارا چیز مجھے پیش آنے والی ہے. اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، ہر انسان کو کھول کے دکھائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ تم پڑھو اپنے اعمال ناموں کو. یہ صرف مشرکین کفار کے لیے نہیں ہوگا. اگر نیکوکار بندے اگر گناہ کریں گے تو پھر ان کو بھی بقدر گناہ ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا. وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد ایمان کی وجہ سے وہ جنت میں لائے جائیں گے، لیکن کیا پتہ کتنا لمبا عرصہ ہوگا. اسی لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. تو رمضان المبارک کا ہر لمحے کو ہم استعمال کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا ہے. اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں ہمیں قرآن پاک میں. دیکھیں یہ آیت میں جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس دن قیامت برپا ہوگی ترا کل امت جافیہ، تو کیا ہوگا اس دن؟ تو دیکھے گا کہ ہر امت، گروہ یا فرقے کو کہ وہ گھٹنے ٹیکنے والے ہوں گے. قیامت والے دن کی کچھ کیفیات اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال میں بھی بیان فرمائی ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہلا دی جائے گی، یعنی زمین پر جب زلزلہ طاری ہو جائے گا. جس طرح زلزلے کے دوران کوئی شخص کھڑا نہیں ہو سکتا نا. کیسے ہوتا ہے ابھی زلزلہ ترکی میں آئے، کہیں بھی آئے، اچھا زلزلہ چھوڑ دیں، آپ کسی چیز پہ کھڑے، وہ جس کا بیس ہلا دیں نیچے سے تو فوراً آپ ڈگمگا جائیں گے، یا تو گر جائیں گے یا بیٹھ جائیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. کوئی بھی چیز کے اوپر تو جس چیز پہ انسان کھڑا ہے وہ زمین ہے. اگر زمین ہلا دی جائے گی تو پھر وہ کھڑا نہیں رہ پائے گا. تو پھر وہ انسان کیا کرے گا؟ گر پڑتا ہے. حتیٰ کہ پرندے بھی جو ہوتے ہیں درختوں سے اتر کر زمین پر اپنے پر بچھا دیتے ہیں. جب یوزولی ہوتا ہے زلزلہ یہ آتے تو عذاب کی جگہوں سے سب سے پہلے وہاں سے جانور چلے جاتے. اگر وہ ہوں گے تو پھر وہ بھی نیچے آ جاتے. تو اسی طرح سے جب تب قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا تو کوئی شخص اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکے گا، بلکہ سب گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور پھر اپنے اعمال کے جواب دہی کریں گے. گھٹنے ٹیکنے سے مراد کیا ہے؟ سخت تذلیل کی حالت ہے جب کہ وہ اپنے پروردگار کی دربار میں حاضر ہوں گے. پہلے تو قیامت والے دن لوگوں کی دہشت زدہ حالت کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر فرمایا کل امت تدعا الی کتابہا، ہر گروہ کو اس کے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا. کتاب کا اطلاق یوزولی کیا ہوتا ہے؟ کتابیہ جو قرآن پاک میں آیا ہے، جہاں جہاں کتاب کہا گیا ہے وہ قرآن مجید کی طرف بولا گیا ہے یا پھر لوح محفوظ کے لیے بولا گیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کتاب سے مراد انسان کا وہ نام اعمال ہے جس میں ہر انسان کی زندگی بھر کے اعمال درج ہوتے ہیں. یہاں اعمال نامہ قیامت والے دن کھول دیا جائے گا. اب ہمیں نہیں پتہ بند ہے یا کھلا ہوا ہے، لیکن ہمیں تو دکھا دیا جائے گا قیامت والے دن. سوچیں ایک لمحہ جو ہم کر رہے ہیں نا، زبان سے کچھ بول دیا، کچھ کر رہے، 24 گھنٹے ہم لگے ہوئے ہیں. تو جو بزرگان دین ہوتے تھے، اولیاء اللہ ہوتے تھے، اپنے زبان سے نکلی ہر بات کو لکھتے تھے اور اس کا محاسبہ کرتے تھے. شام میں اعمال کا محاسبہ خود کرتے تھے. اس سے یعنی اپنے آپ کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. تو جتنا دن بھر کرتے تھے لکھتے تھے. تو انسان ایک تو دو چیزیں ہوتی ہیں، لکھتے لکھتے اپنے گناہ کو درست کر لیتا ہے، یا پھر لکھتے لکھتے وہ خود ہی تنگ آ کے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی میں ایسے گناہ کروں کیوں. خود محاسبہ کرے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یار میں نے تو یہ غلط کر دیا کام، ایسے کیسے کر دیا. کرتے وقت اسے نہیں پتہ چلتا ہے. تو بزرگان دین جو اولیاء اللہ ہوتے تھے، صلحاء ہوتے تھے، ان کی یہی طریقہ ہوتا تھا. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا ہر عمل اس کے نفس سے پیدا ہوتا ہے. ہر کام انسان کے نفس سے اٹھتا ہے اور پھیلتا ہے اور پھر اس کا نتیجہ پلٹ کر اس کے دامن کو پکڑ لیتا ہے. اس لیے ہمارے اعمال ہمارے اعضاء کے ساتھ چمٹے ہوتے ہیں. اس کا بار بار بہت ساری صورتوں میں آیا ہے کہ انسان کے اعضاء بولیں گے
کیسے بولیں گے؟ منہ زبان کو سل دیا جائے گا اور اس کے اعضاء بولیں گے. تو کیسے بولیں گے، کیا بولیں گے؟ تو اس کے اعمال وہاں پر چمٹے ہوئے ہوں گے. تو قیامت والے دن جب حساب کتاب کی منزل آئے گی تو بھی سورہ یاسین میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس دن منہوں پر مہر لگا دیں گے اور اعضاء و جوارح اس کا بتائیں گے کھول کے کہ یہ شخص دنیا میں کیا کیا کرتا رہا ہے. زبان بند ہوگی مگر ہاتھ پاؤں کان ران بولے گی، بول کر گواہی دے گی اس دن کہ انسان کو محسوس ہوگا کہ اس کے اعمال اس کے اعضاء سے چمٹے ہوئے ہیں. جسے میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ اس کے آثار ہوتے ہیں، اس کے متشکل بھی ہو جائیں گے، ممکن ہے کہ سارے شکل اختیار کر لیں گے یا پھر خود اعمال بولیں گے یا پھر وہ اعمال کی نحوست ہوگی جو ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی. بہرحال فرمایا جائے گا کہ ہر گروہ کو اس کے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا اور انہیں بتایا جائے گا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. تو یہ جو دفتر ہے جو حق کے ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لکھے ہوئے دفاتر ہیں نا، یہ بولتے ہیں، دفتر بھی بولیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھیک طریقے سے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے اور ان میں ذرا برابر بھی کمی پیشی کا امکان نہیں ہوتا. نام اعمال کی باقاعدہ ترتیب کے علاوہ جو لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ انسان کے اعمال کو روزانہ یا پھر ہر ہفتے اور سالانہ ہر اس طرح سے بھی اس کو وہ اعمال لکھے جا رہے ہوتے ہیں. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے رات کے اعمال کی رپورٹ فجر کی نماز کے وقت اور دن کے اعمال کی رپورٹ عصر کی نماز کے وقت اوپر چلی جاتی ہے. فرمایا کہ انسان کی ہر چیز ہمارے دفتر میں لکھی جا رہی ہے. جو حق کے ساتھ وہ انسان جو ہے نا قیامت میں دیکھ لے گا، بول کر اس کو بتلا دی جائے گی. لیکن اب کیا ہوتا ہے یہاں پر، بے شک ہم ہی لکھوایا کرتے تھے جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے. فرشتے ہمارے حکم سے ہی تمہارے نام اعمال تیار کرتے تھے. اور پھر بعض اعمال انسان کے اتنے کمپلیکیٹڈ ہوتے تھے کہ جن کو فرشتے نہیں تحریر کر پاتے تھے. نیکی کے اعمال ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے فوراً پوچھتے ہیں، اللہ اس نے عجیب انداز میں آپ کی تعریف کر دی، ہم کیا لکھیں اس کے بارے میں؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کے متعلق حکم ہو جاتا تھا کہ اعمال کو اسی طریقے سے درج کر دو، ان کی شکل و صورت میں خود اس کو عطا کروں گا. تو جو ظاہری اور باطنی چھوٹے بڑے حتیٰ کہ ہر ایک چیز جو بالکل یعنی ذرے کا بھی ذرے اشیر بھی ہوگا نا وہ بھی لکھا جا رہا ہے، حتیٰ کہ قلبی اعمال بھی لکھے جا رہے ہیں اور لکھنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. تو یہ جو اعمال نامے کا ہم نے دیکھا ہے تو بہت اہم چیز ہے جو اس چیز کے اوپر غور کرنا ہے کہ اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں اور ہم سب کو اس کا حساب دینا ہے. تو یہ ہمارے ایمانیات کا آج چوتھا دن تھا اور ہمارے چاروں اس کے اندر کے کور ہو گئے ہیں کہ توحید کے اوپر، رسالت کے اوپر، حشر کے اوپر اور اعمال نامہ پیش کیا جائے گا. تو ہم اپنے سب سے پہلے اپنی ایمانیات میں سے سب سے پہلے اپنی توحید کو درست کریں کہ اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے اندر آ جائے. دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے طریقوں کو ہم فالو کرنے والے بن جائیں. رسالت کی حقانیت کو ماننے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ مشرکین نہیں مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے. اگر ہم اعمال چھوڑ رہے ہیں، جو سنتیں ہیں اگر ہم وہ چھوڑ رہے ہیں تو گویا کہ ہم بھی ایسے ہی ہیں کہ ہم بھی نہیں مان رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے. گویا کہ ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ہمارا جو نبی کے طریقے ہیں اس میں 100% کامیابی ہے. اگر ہمیں یقین ہے کہ وہ 100% کامیابی، اگر ہم سنت طریقوں پہ چلیں گے تو ہماری زندگی 100% کامیاب ہے، تو پھر ہمیں اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہوگا. نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا انکار کر رہے ہیں. ہر چیز ضروری نہیں ہوتی کہ زبان سے بولیں. اعمال سے انسان جب نہیں کر رہا ہے تو گویا کہ اس نے زبان سے انکار کر دیا، تبھی تو اس کے وہ اعمال میں نہیں آ رہا ہے. تو ہر چیز 24 گھنٹے کی زندگی میں سنتوں پہ عمل کرنا ہے کہ کھانے پینے کی سنتیں جو ہماری 24 گھنٹے کی مصنوع دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، سنت کے طریقے کو ہماری زندگی میں لانا ہے اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی مکمل دین کے اوپر آ جائے. پھر اس کے بعد میں پھر حشر کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ روز محشر میں سب کو پیش کیا جائے گا اور یہ حق ہے، میعاد حق ہے. جب انسان موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو وہ لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے اور موت مومن کا تحفہ ہے. اور مر کے اٹھائے جانے کے اوپر اگر وہ فکر کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اپنے اعمال کی فکر بھی کرتا ہے اور میدان محشر میں اٹھائے جانے کی بھی فکر کرتا ہے. جب وہ کہتے ہیں نا جو انسان اللہ کے سامنے پیش کیے جانے سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں پھر وہ عمل بھی ویسے ہی کرتا ہے، اس کو توفیق بھی ہوتی ہے، وہ روتا بھی ہے، آہوزاری بھی کرتا ہے. خشیت سے نکلے ہوئے آنسو جو چہرے پہ بہہ کے آ جائے تو اس چہرے کے اوپر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. تو کب نکلیں گے خشیت سے آنسو؟ جب انسان کو یہ فکر ہوگی کہ مجھے اٹھایا جائے گا اور میں اس کا سوال پوچھا جائے گا مجھ سے اور میں اس کا جواب دینے والا ہوں. ہر انسان کو، جیسے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ 5 چیزوں کا سوال ہوگا، اس سے پہلے اس کے پیر سرک نہیں سکتے زمین کے اوپر سے، کہ
جوانی کس کام میں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، جتنا علم عطا کیا گیا وہ اس کو کس کام کہاں اس کے اوپر کتنا عمل کیا. یہ سوال جب ہوگا تو انسان کو اس کے لیے تیاری کرنا ہے. ایسے نہیں کہ بے جگہ کما رہے ہیں اور بے جگہ خرچہ کر رہے ہیں اور پھر اسراف کر رہے ہیں. اب عید کی شاپنگ ہو رہی ہے سب کی ماشاءاللہ، اس کے اوپر نظر رکھیں کہ ضرورت کی چیزیں لے رہے ہیں ہم یا صرف ایسے ہی لا رہے ہیں. جو اچھی نظر آئی چیز لا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ مال کہاں سے کما رہے ہیں اس کی فکر نہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے، خود صاحب نصاب ہوتے ہیں لیکن وہ زکوٰۃ لے رہے ہوتے ہیں. اور کئی ایسے سفید پوش ہوتے ہیں کہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود ان کے گھر نہیں چل رہے ہوتے، کسی کے پاس سونا ہوتا ہے لیکن ان کا گھر نہیں چل رہا ہوتا ہے. تو دیتے وقت میں دینے والوں کو بھی احتیاط کر کے دینا ہے کہ کس طرح، اگر وہ ضرورت مند ہے تو ان کے بچوں کو آپ وکیل بنا ان کے بچوں کو دے سکتے ہیں، یا پھر جس طرح سے علماء سے پوچھ کے سارے اپنے اعمال کو درست کرتے رہنا ہے. کہ زکوٰۃ کا بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، اس کی نگرانی کرتے رہنا ہے اور اپنے اعمال کی بھی نگرانی کرنا ہے، اور مال کہاں سے آ رہا ہے وہ دیکھنا ہے اور کہاں خرچ ہو رہا ہے وہ دیکھنا ہے، کیونکہ اس کا سوال ہوگا، جواب دینا ہوگا ہم سب کو. اب ہم کل انشاءاللہ کل سے ہم عبادات کے شروع کریں گے. احکام و مسائل کا حصہ لے لیتے ہیں کہ روزہ کس پر فرض ہے. سب سے پہلے تو روزہ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر عاقل، بالغ، مسلمان اور غیر معذور شخص پر فرض ہے. عاقل کا تو ہم نے ابھی پڑھ لیا ہے کہ عقل اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی پونجی ہے. تو جو عقل نہیں ہوگی سب سے پہلے یہی کہ اس کے اوپر کوئی شرعی احکام ہی اس کے اوپر نافذ نہیں ہوں گے. بالغ ہونا چاہیے. کیسے پتہ چل جائے گا بالغ ہوگا؟ تو بتا دیا گیا ہے کہ 9 سال لڑکیوں کی، کم از کم 9 سال لڑکیوں کی اور 12 سال لڑکوں کی. بلوغت کے اگر آثار اس کے اندر نظر آ جائیں گے تو اس کے اوپر فرض ہو جائے گا. اگر بالغ نہیں ہوا ہے تب بھی روزے رکھنے کے لیے آمادہ کرنا چاہیے. اور بچے ہوں گے تو یہ نہیں سوچے کہ بچہ ہے روزے کیسے رکھائیں گے، ابھی تو فرض نہیں ہوا ہے. تو جب تک وہ فرض ہوگا تو اس کو عادت ہی نہیں ہوگی اتنے لمبے روزے رکھنے کی. تو کوشش کر کے ان کو کم عمر سے بلوغت کی عمر کو پہنچ رہے ہیں یا پھر جب سے بچے روزہ رکھنا چاہتے ہیں روزے رکھنے کے لیے آمادہ کریں. چھوٹے بچوں کو آدھا دن کا روزہ رکھواتے ہیں اس طرح سے، تو یہ عادت ہوتی چلی جائے گی ان لوگوں کو. مسلمان بھی ہونا شرط ہے کہ غیر مسلم کے اوپر وہ عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے لیکن مسلمان نہیں ہے. تو ایمان میں داخل ہونے کے بعد میں اس کے بعد سارے جو شریعت کے فرائض ہے اس کے اوپر نافذ ہو جائیں گے، شریعت کے احکام نافذ ہو جائیں گے. اور غیر معذور شخص پر فرض ہے. تو غیر معذور کون ہو جائے گا؟ کہ جو بندے کے ساتھ کوئی عذر ہو، بیماری ہو، کوئی بھی چیز ہو جس کی وجہ سے وہ سفر کے اندر بھی ہو نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کے اوپر عذر ہے، لیکن پھر قضا پوری کرنی ہوگی. یہ نہیں کہ اس کے لیے معافی نہیں ہے، قضا پوری کرنی ہوگی. اگر قضا نہیں رکھ سکتا تو پھر فدیہ دینا ہوگا. اگر ایسی بیماری ہے جو کہ ٹھیک ہو سکتی ہے تو پھر اس کو رکنا ہے، اس کو پھر بعد میں زندگی میں اس کو پورا کرنا، قضا کرنا ہوتا ہے. کن حالتوں میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے؟ حیض، نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں، لیکن بعد میں قضا لازم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور کن حالتوں میں روزہ نہ رکھنا مباح ہے؟ ٹھیک ہے. تو مریض اگر انسان ہے، مسافر ہے، حاملہ ہے، مباح یعنی کہ ٹھیک ہے اجازت تو ہے اس کو، لیکن قضا تو پھر بہرحال پوری کرنی ہے. تو کوئی انسان مریض ہے نہیں رکھ سکتا ہے، اتنا بڑا مرض ہے کہ وہ مرض سے باہر ہی نہیں آ سکتا، وہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، تو پھر ٹھیک ہے وہ فدیہ دے دے اس کا. لیکن مسافر اگر ہے تو پھر وہ مقیم ہو جائے تو وہ روزہ رکھ لے. مسافر آج کل کی مسافرت کے لیے کہا جاتا ہے کہ پلین کا سفر ہے تو آپ آرام سے رکھ سکتے ہیں. پہلے کی مسافرت الگ ہوتی تھی لیکن پھر بھی رخصت ہے مسافر کے لیے. حاملہ ہے، اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا، مسلمان ڈاکٹر ہے، اور آپ ایسے ہر حاملہ کے لیے نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھیں، لیکن اگر کوئی کمپلیکیشن ہے، پانی نہیں پینے سے کچھ ہو جاتا ہے یا پھر کسی کو بی پی لو ہوتا ہے، اگر وہ نہ رکھیں تو ڈاکٹر اگر طبیب اگر مسلمان ہو، وہ جانتا ہو احکام سارے، اور وہ پھر وہ کہے کہ نہیں آپ کے لیے روزہ نہیں رکھنا چاہیے تو پھر آپ روزہ اس کے لیے مباح ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. اور دودھ پلانے والی عورت جس کا کہ بچہ بہت چھوٹا ہے، ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے دودھ کے اوپر، پانی کی ضرورت پڑتی ہے، غذا کی ضرورت پڑتی ہے، بچے کو کوئی اور چیز دے نہیں سکتے، تو پھر اس کے لیے بھی مباح ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. اور تیماردار، جبکہ اس کے روزہ رکھنے سے مریض کا نقصان ہو. ٹھیک ہے. اب تیماردار ہے بیچارہ، وہ روزہ رکھ کے پڑ جائے گا تو مریض کو کون کرے گا؟ تو اس وجہ سے کہ اس کے روزہ رکھنے سے مریض کو نقصان ہو، گویا کہ وہی اکیلا ہے خدمت کرنے والا، جیسا بھی ہوتا ہے. بہت ہی ایسی کنڈیشن ہے، ورنہ پھر عام طور پہ تیماردار یہ سوچے کہ بھی میں تو خدمت کر رہی ہوں اور میں روزہ چھوڑ دوں گی. ایسے نہیں ہے. اگر نقصان ہو رہا ہے مریض کو، جانی مالی نقصان ہو رہا ہے، جانی نقصان ہو رہا ہے، تو پھر اس صورت میں بہت ہی پھر وہ بھی ہے کہ ڈاکٹرز طے کریں گے وہ چیز کو دیکھ کے، یا پھر علماء سے اس کو اپنی کیفیت بتا کے اجازت لینی چاہیے. رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں خود سے کچھ بھی طے نہ کریں تو بہتر ہوتا ہے. نہایت کمزور انسان یا بھوک پیاس سے مجبور، بہت زیادہ کمزور ہے، بیمار ہو گیا ہے، کسی کوئی بندہ ابھی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے آیا ہوا ہے، وہ رکھ ہی نہیں سکتا، اتنا لاغر ہو گیا ہے کہ اس کو تو ہر تھوڑی دیر سے 2 گھونٹ پانی یا دودھ دے رہے ہیں، وہ کہے میں روزہ رکھوں گا، تو پھر یہ پھر بہت ضعیفی کی عمر آ گئی، اتنی ضعیف ہو گئے ہیں کہ روزہ رکھیں گے تو شام تک طبیعت غیر ہو جاتی ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو اس صورت پہ بھی نہیں رکھنا چاہیے. اور بھوک پیاس سے مجبور انسان ہو،
اور مجاہد فی سبیل اللہ جب کہ اس کے روزے سے جہاد میں نقصان ہو، ٹھیک ہے، مجاہد فی سبیل اللہ جو ہوتے ہیں وہ اس کے روزے سے اگر نقصان ہو رہا ہے، جا کے جنگ لڑنی ہے، وہ روزہ رکھے گا تو پھر کیسے لڑے گا؟ تو پھر اس وقت وہ مباح ہے کہ وہ چھوڑ دے۔ اور جنون اور بے ہوشی میں مبتلا شخص کے لیے آزار کی بنا پر روزہ نہ رکھنا مباح ہے۔ مجنون ہو جاتے ہیں تو یا بے ہوش ہو جاتے ہیں، ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے کہ ایک دن، آدھا دن، پونا دن، یا کبھی ایک دن ہی ہو گیا پورے کا پورا دن، تو پھر وہ حالت میں وہ روزہ نہ رکھے تو پھر ٹھیک ہے کوئی۔ اور جب کہ ان کا عذر زائل ہو جائے تو پھر وہ روزے کی قضا کرے۔ ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہو جسے روزہ رکھنے پر قدرت ہی نہ رہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے فدیہ ایک صدقہ فطر کے ادا کر دے، مقدار دے دیا کرے۔ میں آپ کو بتاؤں گی صدقۃ الفطر کی کتنی مقدار ہوتی ہے، اگر کوئی ابھی نہیں رکھنے جاننا چاہ رہے تو مجھے میسج کر لیجیے، ورنہ پھر اس کے تھوڑے سے احکامات ہیں میں آپ کو بتا دوں گی کہ اس کو کس طرح کرنا ہے۔ اور روزے کی الگ الگ نیت کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ کس طرح سے ہے روزے کی الگ الگ، رمضان المبارک کے ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ اب نصف النہار سے پہلے فرض اور نفل روزے کی، آج میں نے روزہ رکھا ہے، میں ایک دن کے، میں پورے مہینے کی نیت نہیں، روزانہ مجھے اپنی نیت کرنی ہوگی۔ اور نصف النہار سے پہلے فرض اور نفل روزے کی نیت کرنا۔ نصف النہار کسے کہتے ہیں اس کو سمجھ لیں تھوڑا سا۔ نیت کرنا جو ہوتا ہے اس سے پہلے فرض اور نفل روزے کی نیت کرنا ہے۔ منت کا روزہ اگر ہوتا ہے یا قضا روزہ ہوتا ہے تو پھر اس کو نیت رات سے ہی کرنی ہوتی ہے، ورنہ پھر وہ چیز کا وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر نصف النہار شرعی طور پہ جو جنتریوں میں عام طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ دحوۃ الکبریٰ کے نام سے لکھا رہتا ہے، یعنی کہ صبح صادق اور غروب آفتاب کا بالکل درمیانی وقت۔ صادق کا وقت جو کہ آپ کا فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت جو ہوتا ہے، تہجد تو کاذب کا وقت ہوتا ہے، صادق کا وقت ہوتا ہے فجر سے پہلے کا وقت، اذان سے تھوڑی دیر پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، وہ ٹائم سے لے کے اگر آپ سمجھیں ابھی ہمارے پاس ہے مثال کے طور 5 بجے ہمارا سحری کا ٹائم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور 6:30 کو افطار کا ٹائم ہو رہا ہے، اب یہ ٹوٹل ٹائم کو آپ آدھا کر دیں، ٹھیک ہے، اب سمجھے 15 گھنٹے ہو رہے ہیں تو 7 گھنٹے لے لیں، آدھا کر لیں گے تو 7 گھنٹے، تو 5 6 7 8 9 10 11 بجے تک اگر آپ لے لیں تو 11 اس کا آدھا بالکل نصف کر دیں گے تو وہ آدھا ٹائم آپ کا یہ ہو جائے گا۔ 15 گھنٹے کا تو نہیں ہے ویسے روزہ، ابھی تو 12 گھنٹے کا ہوگا شاید، 12-13 گھنٹے کا۔ تو اس طرح سے آپ اسی ٹائم کے حساب سے آپ نصف النہار اس سے پہلے نیت کر لیں گے روزے کی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے اگر رمضان کا ادا روزے کی نیت کر لی جائے تو پھر روزہ صحیح ہو جائے گا، اس وقت کے بعد نیت معتبر نہیں ہوگی۔ ادا روزے کی نیت کرنی ہو تو جیسے کہ جس کے خواتین کے جو عذر ہوتے ہیں ان کے لیے خاص طور سے جو عذر ہو ان کو پھر دیکھنا ہوگا کہ پھر وہ کب ان کو نیت کرنی ہے، کب پاک ہو رہے ہیں، وہ حساب سے وہ لوگ دیکھ لیں۔ نصف النہار یعنی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب کا بالکل آدھا کر لیں اس کو، یا پھر پوچھ لیں علماء سے اپنے بارے میں۔ زبان سے نیت ضروری نہیں ہے، نیت کے لیے زبان سے تلفظ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ محض دل سے ارادہ کر لینا کافی ہے، حتیٰ کہ روزے کے لیے سحری کھانا بھی نیت کے قائم مقام ہوتا ہے۔ آپ اٹھے صبح سحری کھا لیے، اب ایک عام رواج ہو گیا ہے کہ سحری کی دعا لکھی جاتی ہے پیپر کے اوپر، اور سحری کی دعا پڑھنے کو ہی سمجھا جاتا ہے، اگر میں نے آج نیت کی دعا نہیں پڑھی تو میرا روزہ ہی نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے۔ آپ اٹھ کے سحری نیت، روزے کی نیت سے ہی تو سحری کھاتے ہیں تو پھر آپ کی سحری ہو جائے گی، مطلب روزے کی نیت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ عربی میں روزے کی نیت ضروری سمجھ رہے ہیں، آج کل بہت عام ہو گیا ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہر چیز جو عربی دعائیں کھانے سے پہلے کی دعا جیسا آپ پڑھتے ہیں ایسے ہی مسنون دعاؤں میں سے ہے، وہ تو اس کے لیے عربی میں ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، دل میں آ گیا ارادہ اور وہی نیت ہوتی ہے۔ اب نیت کے بعد صبح صادق سے قبل کھانا پینا، ٹھیک ہے، آپ نے نیت کر لی، کب؟ رات میں نیت کر لی مثال کے طور پر۔ روزے کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ صبح صادق سے ہوتی ہے، اس لیے جب تک صبح صادق نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے، اگرچہ کہ روزے کی نیت پہلے کر چکا ہو۔ آپ نے رات کے 2 بجے کھانا کھا لیا مثال کے طور پر، نیت بھی کر لی، تب سے آپ کا روزہ نہیں شروع ہوگا، آپ صبح صادق تک کھا سکتے ہیں، بھلے آپ نے پہلے نیت کر لی ہو۔ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی کو کنفیوژن ہو رہا ہو تو اور ایک جو ہمارا آج کا جو ہے وہ ہم نے کل کیا تھا تربیت کے لحاظ سے، جو اولاد کی تربیت ہے اس کا ایک اور حصہ بھی ہے تربیت کا، کہ کس طرح سے ماں ہونی، عورت کس طرح سے ہونی چاہیے، کہ بہت دیکھا جائے نا تو ہم عورتوں کے ہاتھ میں نے کل بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اولاد کی تربیت کا ایک بہت بڑا جو ذمہ داری ہے وہ ماؤں کے ہاتھ میں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔
تو اس کے لیے عورتوں کو یعنی جتنے گھر میں بچے ہیں جو نانی دادی بن چکے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی ایک بہت بڑا فیوچر ہے. یہ اسی وجہ سے علماء سارے اس چیز کے اوپر تاکید فرما رہے ہیں. اس چیز تربیت اولاد کے اوپر اتنی زیادہ محنت کی جا رہی ہے کیونکہ ہر کسی کے گھر سے یہی بات آ رہی ہے کہ موبائل بچے کے ہاتھ میں ہے تو موبائل کس نے دیا؟ دینے والے بھی تو مائیں ہی ہیں نا. تو یاد رکھنا چاہیے کہ تربیت کوئی دشوار کام نہیں ہے. اولاد کی محبت سب کچھ سکھا دیتی ہے مگر اس کے لیے کیا ہوگا؟ عقل اور سلیقہ شرط ہے نا. جو بد سلیقہ ہے، اگر کوئی عورت بد سلیقہ ہے، اللہ نہ کرے، ہمارے تو ماشاءاللہ آپ لوگ سب سلیقے مند لوگ ہیں، لیکن ہوتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سلیقہ نہیں ہوتا ہے تربیت کا. تو اس طرح سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی اولاد کو زندگی گزارنا اور پھر ان کو بچوں کو سنبھالنا ہی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ پرورش پانے کو یعنی جو بچے پرورش پاتے ہیں ان کو بہت ایک بوجھ سمجھنے لگ جاتے ہیں اپنے اوپر، جیسے کہ چھوڑ دیتے ہیں جینے کے لیے. آپ دیکھتے ہوں گے بہت ساری جگہوں پر ایسے ہی بچے روڈ کے اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کی مائیں پتہ نہیں کہاں ہوتی ہیں. تو یہ جو تربیت کے اندر جو خلل پڑتی ہے نا، یہ بہت بڑا خمیازہ ہوتا ہے. یہی بچوں کو آج کل تنظیمیں بن رہی ہیں، ان بچوں کو یہ جو دوسرے کنٹریز کے جو دوسرے ممالک کے جو محنتیں ہو رہی ہیں نا مسلمانوں کے اوپر، ان کا یہی ٹارگٹ ہے کہ یہ جنریشن نہیں ملا تو آنے والا جنریشن تو ہمارا ہی ہے، آنے والی پوری کی پوری نسل ہماری ہے. تو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ علماء کی بہت بڑی فکر اس کے اوپر ہے کہ مائیں اور عورتیں گھر کی، یہ جو اتنا بڑا ہم یہ جو خلاصۃ القرآن کا جو فہم القرآن کا جو ہم مرتب کر رہے ہیں پروگرام، سارے خواتین کے اندر دین کی محنت کے لیے ہی کر رہے ہیں سارا کچھ، کہ خواتین کے اندر مکاتب کو فارم کیا جائے، ان کے اندر ایک ترتیب بنی جائے. ہر عورت یہ سوچ کے دین سیکھے کہ ہم دجالی دور میں قدم رکھ چکے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے آنے والا جنریشن کس کا اجل بننے والا ہے، کس کا لقمہ اجل بننے والا ہے، کس کے ہمارے بچوں کے اندر، ہماری نسلوں کے اندر ہم دعائیں کرنا ہے کہ ایمان کو اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے. یہ آج ایسے دور میں آ گئے ہیں کہ صبح گھر سے نکلے گا بندہ ایمان کے ساتھ، شام میں آنے تک اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا. بالکل قرب القیامت کے وقت آ گئے ہیں. اب ایسے زمانے میں چل رہے ہیں. ہم سوچیں اگر عورتیں مائیں ہمارے پاس ہمارے ایمان اتنا ڈگمگا رہا ہے تو ہمارے آنے والے جنریشن کے اوپر ہمیں کتنی محنت کرنی ہے. ایک ایسا زمانہ نہ آ جائے کہ لوگ کہیں کہ ہم اپنے باپ دادا بوڑھی نانی دادی نہ کہیں کہ ہم نے کسی کو سنا تھا کلمہ پڑھتے ہوئے. تو بہت ایسے دور ہو چکے ہیں رشیا میں، ازبکستان میں، جہاں پر اتنی بربادی آئی تھی، سب کچھ علماء کو شہید کر دیا تھا. وہاں پر بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں قرآن دیکھنا چاہ رہی ہوں، میں نے آج تک قرآن کو نہیں دیکھا. ایسے واقعات جنہوں نے سفر کیے ہیں انہوں نے اپنے اسفار کے جو سنائے ہیں، سارے اتنے دردناک واقعات ہیں کہ وہ چیز ہمیں اپنے بچوں میں بچانا ہے. تو پھر آپ لوگوں کو، خواتین کو خاص طور سے اس چیز سے جڑنا ہے، کیونکہ عورت کے اندر جب دین آ جاتا ہے تو پھر وہ ایسے نہیں ہے کہ خود دیندار بن رہی ہے، بلکہ اولادوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے تربیت اولاد. اور جو شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، گھر میں سکون ہونا چاہیے نا. اگر شوہر کی اطاعت کرنے والی عورت اور اولاد کی تربیت کرنے والی جو ہوتی ہیں، اس کی کتنی بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. جنت کے 8 کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں اس عورت کے لیے. ہمیں تو کوئی محنت ہی کرنا نہیں ہے، ہمیں جمعہ میں جانا نہیں ہے، ہمیں جہاد پہ جانا نہیں ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے تو ہماری 4 دیواری ہمارا سب سے بڑا مسکن ہے. جن کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، جو جابس کر رہے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے تو بہت بڑی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے. اور جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں خاتون، ایک سمجھ کے رکھیں کہ بچہ جب آپ کے سامنے آئے تو یہ میری سب سے بڑی زندگی کا ٹارگٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں ایک ایسا بہت بڑی نعمت دی ہے کہ اس کو اٹھانا ہے مجھے ایمان کے اوپر. آنے والی نسلوں میں بالکل ماؤں کو بہت سختی سے علماء کہہ رہے ہیں کہ ماؤں کی تربیت کا دور آ گیا. اصل تو دیکھا جائے تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اب ماں کی تربیت کرنا ضروری ہو گیا. بچے کی تربیت وہ کہاں سے کریں گے جب ان کو ہی نہیں پتہ. تو اس چیز کے اوپر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کے روزانہ کے بات چیت میں آپ لوگ ان کو ایمانیات کے اسباق دیتے رہیں. جو قرآن پاک میں آیات پڑھ رہے ہیں وہ تو آپ کے سینے میں اترتے چلے جاتے ہیں. جب انشاءاللہ آپ کی زبان سے نکلے گا تو ایمان والی باتیں نکلیں گی. ان کو تلقین کریں. بالکل سختی کا دور نہیں ہے. اگر بچے گھروں کے اندر آپ سختی کریں گے تو باہر دوستی پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں بچے. بچوں کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالیں، دعائیں کریں اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے رہیں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قوم کے اوپر محنت کی تھی جو کھوپڑیوں کے اندر شراب ڈال کے پیتے تھے. پیٹ چاک کے کلیجہ نکال کے منہ میں پکڑ. ان کی قسمیں ہی ایسی ہوتی تھی، اس کا کلیجہ میں کھا جاؤں گی. ہندا نے قسم کھائی تھی نا، ان کے پاس ایسی ہوتا تو کھوپڑی چیز کے اس میں شراب ڈال کے پئیں گے. تو اس طرح آنکھ نکال لیں گے. اتنے
بربریت کی ان کی قسمیں ہوتی تھی اور ان کے پاس کوئی لحاظ نہیں ہوتا تھا، ایسی قوم کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور پھر وہ کیسے پہنچے، ستاروں کی طرح، وہ آسمان کے ستاروں کی طرح جگمگا اٹھے۔ تو کس طرح سے محنت کی، جب ہماری زندگی میں سیرت آ جائے گی اور سنتوں کے طریقے آ جائیں گے، جتنا آپ لوگ قرآن سے جڑتے چلے جائیں گے اتنا ہی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی اس انداز میں ہوگی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ 23 سال کی زندگی محنت کرتے رہے، ایک آدھ دن کی تو محنت نہیں تھی نا، 23 سال کی زندگی۔ اور حیات مبارکہ کیسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، ہم نے کل ہی پڑھا تھا، جس میں اتھر کے اوپر نشانات پڑ گئے،